2 مئی 2011 یہ اس وقت کی بات ہے جب یو ایس نیوی سیلز نے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں اس کے گھر میں گھس کر مارنے کے بعد اس کی باڈی کو ایک تبوک میں بند کر کے انسانوں کی پہنچ سے میلوں دور عربین سی کے ناردرن حصے میں بہا دیا۔ وہ اسامہ بن لادن جس کی فیملی اس وقت سعودی عرب کی سب سے امیر ترین فیملی تھی اور جس کا فادر سعودی عرب کے جانے مانے بزنس ٹائکون میں سے ایک تھا۔ اسی کے ساتھ یہاں پر یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر اتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اسامہ کو سعودی عرب یا پھر کسی اور جگہ پر دفنایا کیوں نہیں گیا، اسے سمندر میں ہی کیوں پھینک دیا گیا؟ اس کے پیچھے 2 میجر ریزنز تھے، جس میں سے پہلا ریزن یہ تھا کہ اسامہ اپنے ہی کنٹری جہاں پر وہ پیدا ہوا یعنی سعودی عربیہ میں بین تھا اور اس کی وجہ تھی ایکسٹریمزم، اور اس ایکسٹریمزم کی شروعات ہوئی تھی اس کے کالج سے جہاں وہ پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھا کرتا تھا، اور وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے مسلم بردرہڈ نامی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کے کچھ ممبر سے جو کہ افغانستان کی آرگنائزیشن تھی۔ اس آرگنائزیشن نے مسلم سپرمیسی کے نام پر اسامہ کا برین پوری طرح سے واش کر دیا، اتنا کہ اسامہ کا اس آرگنائزیشن سے کنیکشن دن بدن مضبوط ہوتا گیا اور اسامہ آئے دن سیکرٹ ٹرپس کے لیے اس آرگنائزیشن کے ساتھ افغانستان جانے لگا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے ملک یعنی سعودی سے بھی لوگوں کو اس آرگنائزیشن میں شامل کرنا شروع کر دیا، جس سے کئی لوگ سعودی چھوڑ کر افغانستان آنا شروع ہو گئے، مگر ان سب کی ٹریننگ وہ خود نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ایک علیحدہ بیس کیمپ بنانے کے لیے فنڈز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا جو کہ اس کی فیملی کی وجہ سے کافی آسان تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پشاور میں اپنا ایک بیس کھڑا کر لیا جہاں پر وہ خود ہی سب کی ٹریننگ کرتا، اور یہاں سے ہی ان سب کا ڈیٹا بیس بھی تیار ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ یہاں سب ایک آرگنائزیشن کی طرح کام کرنے لگے اور اس کا نام رکھا گیا القاعدہ۔ اسی دوران عراق کے لیڈر صدام حسین نے پرشین گلف کی آئل رچ کنٹریز میں اپنی ایکسپینشن شروع کر دی اور کویت کے بعد اب اس کا ٹارگٹ تھا سعودی عربیہ، مگر اسامہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے ملک یعنی سعودی عربیہ میں بغیر ایگریمنٹ کے آئل کی ایکسپینشن کرے، اسی لیے اس نے سعودی کنگ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنے آدمیوں کو عراق کے خلاف کھڑا ہونے کی پرمیشن مانگی، اور یہاں پر اسے امید تھی کہ اسے پرمیشن مل جائے گی، اسی لیے وہ اپنے آدمیوں کو پریپیئر کرنے لگا، مگر یہاں پر سچویشن چینج ہو گئی اور اسامہ کو خبر ملی کہ سعودی نے امریکہ کو مدد کے لیے بلا لیا ہے۔ اب یہ بات اسامہ کو ہرگز پسند نہیں آئی کیونکہ اسامہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ویسٹرن کنٹری سعودی عربیہ میں انفلوئنس کرے، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اسلامک کنٹریز میں صرف اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن ہی قائم رہے، اسی لیے اب اس کا ٹارگٹ ہو گیا امریکہ۔ اس نے سعودی میں اپنے کنیکشنز کے زور پر ایک فتویٰ جاری کیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ افغانستان جا کر ٹریننگ حاصل کرے کیونکہ اپنے دشمنوں سے لڑنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کا یہ فتویٰ کامیاب ہو گیا اور 4000 سے بھی زیادہ لوگ سعودی چھوڑ کر افغانستان ٹریننگ کے لیے جانے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور اس نے اسامہ پر پرماننٹ بین لگا دیا۔ اس وقت اسامہ بھی سعودی عرب میں ہی موجود تھا، اس لیے اس نے سعودی عرب سے نکلنے کے لیے ایک بزنس میٹنگ کے لیے پاکستان آنے کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور اس کے بعد وہ پاکستان سے افغانستان چلا گیا اور کبھی دوبارہ سعودی عرب کی طرف منہ نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ اب افغانستان میں ہی رہنے لگا، مگر سعودی عرب اور یو ایس نے اسامہ کی جان ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے کئی مرتبہ اس کو مارنے کی کوشش کی مگر اسامہ ہر بار ان کے ہاتھوں سے بچتا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا ٹھکانہ بھی چینج کرتا رہتا تاکہ کوئی اسے نہ ڈھونڈ سکے، اسی لیے وہ ایبٹ آباد آ گیا اور وہاں پر ہی رہنے لگا، مگر اس بار یہ ٹھکانہ اس کا آخری ٹھکانہ ثابت ہوا۔ اور پھر 2 مئی 2011 کو یو ایس نیوی سیلز نے اسامہ کو مارنے کے بعد اس کی باڈی سعودیہ کو آفر کی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اسامہ کے بیوریل کی ایک ہی جگہ بچتی تھی اور وہ تھی پاکستان، مگر اس بار اوباما نے ہی اس کی باڈی پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اوباما کے مطابق پاکستان میں اسامہ کا ایک ان نون نیٹ ورک موجود تھا۔ We think that there had to be some sort of support network for bin Laden inside of Pakistan. اسی لیے یو ایس اسامہ کی باڈی پاکستان کو دے کر کسی ٹیررسٹ کی شرائن بننے نہیں دینا چاہتا تھا، اور یہی ہے اسامہ کے سی بیورل کا سیکنڈ ریزن
क्योंकि यूएस पहले ही सद्दाम हुसैन की बॉडी के साथ ये गलती कर चुका था और अब वो दोबारा नहीं चाहता था कि कोई टेररिस्ट बाकी लोगों के लिए मोटिवेशनल सिंबल बने। इसीलिए उसामा की डेथ से पहले ही उसके सी ब्यूरल का प्लान भी बन चुका था। सो उसामा की मौत के बाद उसकी बॉडी को अफगानिस्तान डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए ले जाया गया और फिर इसके बाद बॉडी को 12 घंटों के सफर के बाद अरेबियन सी में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन पर ले जाया गया। इसके बाद फिर से आइडेंटिफाई करने के बाद उसामा की बॉडी को सबसे पहले गुसल लिया गया और गुसल के बाद उसे कफन में लपेट कर एक मिलिट्री ऑफिसर ने उसामा के लिए प्रेयर की और फिर आखिर में उसामा की बॉडी को एक कॉफिन में डालकर हमेशा हमेशा के लिए अरेबियन सी के नॉर्दर्न हिस्से में बहा दिया गया। और उस दिन से लेकर आज तक उसामा की बॉडी कहां पर है और किस हाल में है ये अभी तक किसी को नहीं पता। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।